انشاءاللہ ماہ رمضان میں پڑھے جانے والے پارے کا ترجمہ اور آڈیو ہم ایک دن پہلے نشر کریں گے تاکہ قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہماری دعا ہے کہ رمضان کے تمام ثمرات آپ حاصل کر لیں، آمین۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے؟ ارے میرے بھائی، ارے میری بہن، رمضان المبارک کی سب سے بڑی تیاری کتاب و سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے دل کو صاف کر لے۔ کس چیز سے صاف کر لے؟ دل سے نفرت نکالنی ہوگی، بغض کو نکالنا ہوگا، کینہ اور غصہ نکالنا ہوگا۔ ارے میرے بھائی، ہمارے دلوں میں جس کسی کے لیے برا جذبہ ہے اسے ختم کرنا ہوگا، دلوں کو صاف کرنا ہے۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک بات اچھی طرح جان لو کہ رمضان المبارک ایسا مقدس مہینہ ہے، ایسا بابرکت اور عالی شان مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہر روزہ دار کی اللہ کے فضل و کرم سے بخشش ہو جاتی ہے، ماں سوائے 4 آدمیوں کے، ماں سوائے 4 افراد کے۔ اللہ نہ کرے کہنے اور سننے والوں میں ہم میں سے کوئی ایسا ہو۔ ناظرین کرام، اس میں جو پہلے نمبر کا شخص ہے جس کا ذکر میرے نبی نے فرمایا، ارشاد فرمایا العاق، یعنی ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا مدمن الخمر، فرمایا شراب پینے والا، شراب کا رسیہ جو شراب نہیں چھوڑتا۔ اور اسی طرح سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا قاطع الرحم، فرمایا رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رحم کے رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں کو آگ لگانے والا، اور دل میں کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ کینہ کہا جاتا ہے، سن لیں سمجھ لیں، کینہ پرور اسے کہتے ہیں کہ بندہ نفرت کے ساتھ ساتھ نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہے۔ جس سے نفرت کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ اسے نقصان پہنچ جائے، یہ کینہ ہے جو نفرت سے اوپر والا درجہ ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا نمام، یعنی چغل خور، چغلی کرنے والا۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، چغلی کیا ہے؟ چغلی غیبت کی ایک بہت گندی بری قسم ہے۔ چغلی اس غیبت کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کو لڑواتے ہیں یا لڑوانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ نمام، سن لو، جان لو اس بات کو، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی خوبصورت اور بہترین تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ان 4 قسم کے لوگوں سے جن کے بارے میں حدیث میں بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو محفوظ فرمائے اور ان اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔